حق و باطل دیکھا، میں نے کربلا میں معاشیت دیکھی، معاشرت دیکھی، برکت دیکھی، حمیت دیکھا، غیرت دیکھا، انوار دیکھے، تجلیات دیکھی، صداقت، عدالت، شجاعت، سخاوت، سب کربلا میں نظر آئے۔ کربلا کسی پہلو خالی نہیں ہے عزیزان محترم۔ اگر آپ یہ سمجھے میں نے وہ غیرت مند حسین دیکھا میں نے وہ غیرت مند حسین دیکھا جس نے کربلا پہنچ کے پہلے زمین خریدی، پھر قبول بنو سعد کو دے کے کہا ہماری مزاریں بنانا حسین کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم آل محمد، ہم وارث ہیں اس زمین کے، یہ کیسے ہوگا میرا مہمان آئے کسی اور کی زمین پہ رکے قیامت تک، کربلا کا زائر اگر پہنچے گا تو حسین کی زمین پر رکے۔ ہم نے کربلا کو نہ جانے کیا سمجھا، کوئی نیاز کا جو ہے کربلا کو وسیلہ سمجھ رہا ہے، کوئی کھچڑے کا، کوئی شربت کا، کوئی ملیدے کا، کوئی لفافے کا، کوئی چندے کا، کوئی دھندے کا۔ کربلا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف کھلتا ہے۔ کربلا آئیے تو آپ کو پتا چلے گا میاں اور بیوی کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ کربلا آئیے تو پتا چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ بیٹا باپ سے کیسے پیار کرتا ہے۔ علی اکبر بتائیں گے کہ باپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ دستار قدموں میں رکھ کے کہیں گے بابا وہ جوان کیا جوان ہے جس کے رہتے باپ شہید ہو جائے، کیا دنیا سے تانا سنوائیں گے کہ اتنا جوان بیٹا لوٹ آیا اور باپ شہید ہو گیا؟ تو مسکرا کے حسین نے ماتھا چوما اور چومنے کے بعد کہا علی اکبر ہم نے تم میں بابا کی صفت کو پایا ہے۔ کبھی اس پہلو سے کبھی کربلا میں معاشیت و معاشرت دیکھیے، یہ 3 دن کا قیام، یہ 7 دن کا قیام کربلا کا آپ کو صبح قیامت تک معاشرت کے اصول سمجھائے گا کہ معاشرت کس کو کہتے ہیں۔ جب سے حسن دنیا سے گئے، کسی نے بکریاں لے لی، کسی نے بھیڑ لے لیا، کسی نے اونٹ لے لیے، سب لے گئے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے حصے میں رسول پاک کے بال آئے۔ اب وہ بڑا نیک اور باپ کا فرما بردار تھا، اس نے بال رکھ لیے اور غربت میں زندگی گزاری اور نبی کے بال کی خدمت کی، محبت کی، لوگوں کو زیارت کروائی۔ جب مر گیا اور اس کی قبر بنی تو رسول کریم نے خواب میں آ کر صالحین علاقہ کو بتایا کہ سنو فلاں کی قبر پہ چلے جاؤ جس کے پاس میرے بال تھے اور وہ اس کا ادب کرتا تھا، تم اس کی قبر پہ جا کر خدا سے جو دعا مانگو گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اس دعا کو قبول کرے گا۔ میں پوچھتا ہوں اے علامہ ابن جوزی، جو نبی کی خدمت کرے اس کی قبر پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو نبی کے بال کی خدمت کرے اس کی قبر پہ منتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو حسین کی خدمت کرے تو آواز آئے گی وہ حر بنایا جاتا ہے، وہ جنید بغدادی بنایا جاتا ہے، وہ معروف کرخی بنایا جاتا ہے، وہ بہلول دانا بنایا جاتا ہے، وہ بایزید بستامی بنایا جاتا ہے، وہ امام حاکم اور امام نسائی بنایا جاتا ہے، وہ وقت کا قطب اور قلندر بنایا جاتا ہے، وہ غوث زمان بنایا جاتا ہے۔ تو جب بال کی محبت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی آل کی محبت کا عالم کیا ہے؟ میں اپنی تقریر کا جو موضوع اور محور رکھوں گا ابھی اس پہ نہیں آ رہا۔ ابھی تو ایک فرمائش ہوئی تھی، ابھی شاعروں سے لوگ فرمائش کرتے ہیں تو ہم سے کہا یہ بھی پڑھ دیجئے، ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھ دیں گے، اور وہ بھی ہے تو وہ بھی پڑھ دیں گے، اس لیے کہ زندگی اگر ہماری اہل بیت کے ذکر میں گزر جائے تو اس سے بڑا اور کیا کام ہے۔ بس آپ کی توجہ، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نہ میں تقریر کرنے کے موڈ میں ہوں، بس ایسے ہی تھوڑی سی گفتگو اور تحریک کر کے، اس لیے کہ ہمارا مشن تقریر کرنا نہیں تحریک کرنا ہے۔ تقریریں تو
جوڑ گھٹا کے اور اپنی طرف سے کھینچ تان کے برابر کر دی جاتی ہیں. ہم تحریک کرنے آئے ہیں, جتنا ہے سچی سچی بولو, جتنا ہے اتنا بتا دو, جو مصطفیٰ نے دیا ہے وہ امت تک پہنچا دو. ہمارا کام ڈاکیے کی طرح ہے, اور ڈاکیے کا ماتھا نہیں چوما جاتا, ڈاکیے کو حصہ نہیں دیا جاتا. وہ اس کو در پہ بلا کے بہت اچھا لگا تو اس کو پانی پلا دیا, شربت پلا دیا, کھانا کھلا دیا, 10-20 روپے انعام میں دے دیے, بس اتنے میں ڈاکیا خوش ہے. اتنے میں یہ سارے ڈاکیے خوش ہیں. ہم ڈاکیے ہیں, مگر الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہم ڈاکیے مدینے والے کے ہیں, مزمل والی چادر والے کے ہیں, مدثر والی کمبل والے کے ہیں. ہم طٰہٰ و یاسین والے القاب والے مصطفیٰ کے ڈاکیے ہیں. جو نبی نے دیا وہ امت کے ایک ایک فرد تک پہنچا کے بتا رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں مصطفیٰ کے مشن کو ہاتھوں میں لے کے رکھیں گے اور نبی کی اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں. لیجئے عزیزان محترم, قرآن سورہ احزاب. دیکھیے میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ مولوی کی بات کروں تو شاید مولوی بخش دے, اس لیے کہ ملا کی ماری حلال ہوتی ہے. مگر اگر میں مولا کی بات کروں گا تو مشکل بہت ہے ہمارے لیے. یہ سارے جو اہل اسٹیج بیٹھے ہیں ممبر پہ, یہ سب جانتے ہیں کہ یا علی کہنا مشکل کتنا ہے. گردن کٹانی پڑتی ہے, زبان کھچوانی پڑتی ہے, جی بے آب و گیا صحرا میں سر دینا پڑتا ہے, اولادیں کٹانی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, عزت مال آبرو سب داؤں پہ لگایا جاتا ہے, تب جا کے حسین ابن علی کا دامن ملتا ہے. اچھا پھر حسین بھی نوازنے میں کمی نہیں کرتے, ماں کا رومال دے کے حور بناتے ہیں زور سے. دیکھیے آج آدھی تقریر آپ کیجئے, آدھی میں کرتا ہوں. پھر حسین نوازنے میں کمی نہیں کرتے, ماں کا رومال دے کے حور بناتے ہیں. زور سے اور زور سے کا دست شفقت رکھ کے جون غلام حبشی, سید سجاد امام زین العابدین, وہ سید سجاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا یا سید الساجدین, اے سجدہ کرنے والوں کے سردار, کا سب چپ بیٹھیں گے. میرے حسین کا بیٹا کھڑا ہو کر کہے گا لبیک لبیک یا ربی لبیک, میں ہوں. پتا چلا جو ساجدوں کی محفل میں سید الساجدین کہلائے وہ حسین کا بیٹا ہے. زور سے سبحان اللہ. حضرات آج جو ہے مفتی صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ذرا زور سے کہیے, بلند آواز سے. یا تو سردی کا سر یا تو آپ بولنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کبھی سرزمین پہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب بولے, ایک خطہ بول رہا ہے اور یہاں سے وہاں تک جو ہے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اسی طرح سے استقبال کرنا چاہیے جس طرح سے جو ہے خطیب اہل بیت کا غلامان اہل بیت کرتے ہیں. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا, علی کے نام سے تم کو یہی جلاؤں گا. نعرہ حیدری, ایسے نہیں ایسے نہیں, ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے. نعرہ حیدری حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. کتنی مستحکم عمارت ہے در اسلام کی, کتنی مستحکم عمارت ہے در اسلام کی, جس کی بنیادوں میں خون حضرت شبیر ہے. شام کے دربار میں زینب نے خطبے میں کہا, شام کے دربار میں زینب نے خطبے میں کہا کتنا لوٹے گا ہماری خل تک جاگیر ہے, کتنا لوٹے گا ہماری خل تک جاگیر ہے. کوئی
कोई आदमी खामोश न रहे, यहाँ से वहां तक जो है अपने हाथों को उठाकर फजाओं में लहरा के इस्तकबाल करें। बड़े कीमती जुमले होते हैं। वाकई ये दुनिया खिताबत का एक पहला खतीब है कि जिससे लोग जो है फरमाइश करते हैं कि हजरत आज ये खिताब कर दीजिएगा, आज वो खिताब कर दीजिएगा। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मोहब्बत नामे पर हजरत जो है हमारे दयार में आते हैं। आप सबको जो है शरीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खित्ता बड़ा जरखेज हो और एक खित्ता जो है वैसे रह जाए। यहां से वहां तक सारे लोग मिल के एक साथ शरीक हुआ करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह अहज़ाब में एक आयत है जिसे आयत दुरूद कहते हैं, और आयत कुछ इस तरह से है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब ये आयत पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि दुरूद पढ़ना है। सहाबा के सामने जब ये आयत आई और रसूल ने बताया, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने एक वफद की सूरत में नबी की बारगाह में हाजिरी दी, जिसके रईस हैं और सरदार और पेशवा हैं सैयदना ज़ैद इब्न अरकम, अबू अय्यूब अंसारी, सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम सलाम तो आप पहले से पढ़ते हैं। देखिए आयत का एक सिर्फ तर्जुमा सलीस कर दूं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ठीक है, अल्लाह अपने मकाम व मर्तबे के एतबार से दुरूद भेजता है, यानी अपने हबीब को अपने से करीब करता है। इसकी तफसीर में सिर्फ आयत पढ़ सकता हूँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। यही तफसीर है, इसके अलावा कोई तफसीर मेरे ख्याल से कुरान के जरिए से इसकी नहीं हो सकती। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बताएं, ताकि आगे में तकरीर में वो जुमला कह करके उनका नाम लेके कहूँ कि फलां ने इसकी तरफ मेरी रहनुमाई की। मगर यही है कि अल्लाह जो दुरूद भेजता है वो यही है कि सुबह शाम अपने हबीब के मर्तबे को बुलंद करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, फरिश्ते कैसे भेजते हैं? कि फरिश्ते ऐसे भेजते हैं कि सुबह शाम मुस्तफ़ा के करीब होते जाते हैं। अल्लाह करीब करता है, ये है दुरूद। फरिश्ते करीब होते हैं, ये है दुरूद। ठीक है, अब इससे ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करूं। आगे बढ़ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। देखिए काम किसका था? खुदा का। ड्यूटी किसकी थी? फरिश्तों की। उसने करम यह किया कि हमें भी शामिल किया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं इस सब पे करम करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इतने बड़े काम को, इतना बड़ा काम है दुरूद भेजना। अल्लाह फरिश्ते भेजते हैं, अल्लाह उसके फरिश्ते भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ, आओ ये काम करो। उसने कहा हज करो, किया नहीं। उसने कहा रोजा रखो, रखा नहीं। उसने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ी नहीं। उसने कहा ज़कात दो, उसने ज़कात दी नहीं। मगर दुरूद वो पहला अमल है, पहले उसने किया, पहले उसने पढ़ा, पहले दुरूद भेजा, फिर कहा अब तुम भी भेजो, अब तुम भी भेजो। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब समझे, दुरूद सब नहीं पढ़ते, वही पढ़ते हैं जो ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मजमे में कहूं मर्द हाथ उठाएं तो औरतें नहीं उठाएंगी, और कहूं बच्चे हाथ उठाएं तो बूढ़े और जवान नहीं उठाएंगे, उनको पता है। तो कुरान कह रहा है ईमान वालों। अब समझे आप, सब दुरूद नहीं पढ़ते, वही पढ़ते हैं जो ईमान वाले हैं। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या करो? दुरूद पढ़ो मेरे हबीब पर, और खूब खूब सलाम भेजो। ये उलमा यहां बैठे हुए हैं, वो जानते हैं सल्लू का सीगा किस लिए है, वसल्लिमू तस्लीमा ताकीद किस लिए है। क्या कहा? दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। मतलब दुरूद अगर एक बार भेजो तो सलाम मेरे हबीब पे 2 बार भेजो।
وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ درود بھیجو گے تو ثواب ملے گا، اور سلام بھیجو گے تو میرے حبیب کا جواب ملے گا۔ ثواب تولے جائیں گے اور جواب سے تعلق دیکھے جائیں گے، اور جب تعلق ہے تو گیٹ پہ پاس نہیں چیک کیا جاتا، بس ایسے ہی گیٹ کھول دیا جاتا ہے، چلے جاؤ جنت میں۔ پتا چلا سلام اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا رہے، تعلق بنا رہے، قیامت میں بتانا نہ پڑے میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، وہ خود سمجھ جائے فرشتے جس کا سلام اتنا ہے اس کا کلام کتنا ہوگا، اس کو مصطفیٰ کا جواب۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، میں نے ترجمانی بھی کر دی، ترجمہ بھی کر دیا کہ درود بھیجیے اور خوب خوب سلام بھیجیے۔ اب صحابہ آئے، یا رسول اللہ سلام تو ہم آپ پر پہلے سے بھیجتے ہیں، پتا چلا سلام کا جھگڑا ہی نہیں ہے، سلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو درود کا تھا، اور یار لوگوں نے سلام کا مسئلہ بنا لیا۔ کیا کہا؟ سلام تو ہم آپ پہ پہلے سے بھیجتے ہیں، کیفا نصلی علیک، یہ بتائیے کہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں۔ اب دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کر مصنف عبد الرزاق سے اور مشکات المصابیح تک جتنی کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے بات بہت دور تک جائے گی، تو جس کو اگر مل جائے تو مجھ تک پہنچا دے، نہ ملے تو میری بات پہ تھوڑا سا عمل بھی کر۔ تمام احادیث کی کتب اٹھائیے، رسول نے کیا فرمایا؟ درود بھیجنے کا طریقہ۔ کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ ہم آپ پہ سلام پہلے سے بھیجتے ہیں، یہ بتائیے کہ درود کیسے بھیجیں۔ نبی نے فرمایا سنو، جب درود بھیجنا ہو تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک روایت دکھائیے جس میں لکھا ہوا ہو اللہم صلی علی محمد اور بات ختم، نہیں، تمام روایتوں میں اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وہ آل محمد لگا ہوا ہے۔ ایک روایت ایسی نہیں ملے گی آپ کو جس میں صرف اور صرف نبی نے خود پہ درود پڑھنے کا طریقہ بتایا ہو۔ جب بھی خود پہ درود پڑھنے کی بات آئی وہ آل محمد کو کہہ کے بتایا، جو درود میں، نماز میں، قرآن میں مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ فضیلتوں میں مجھ سے جدا کیسے ہو جائیں گے؟ میں آگے بات نہیں لے جاؤں گا کیونکہ امام راضی نے اس پہ بہت بڑی گفتگو کی ہے اور بہت لمبی بات کی ہے، وہ کبھی کسی موقع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ 5 چیزوں میں نبی اور آل نبی برابر ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر امام راضی سید المفسرین کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے جعل اللہ تعالی مساوین لہو فی 5 اشیاء، اللہ نے اپنے حبیب کو اور ان کی اہل بیت کو 5 چیز میں برابر کر دیا۔ کتنی چیزوں میں؟ 5 باتوں میں نبی اور آل نبی برابر۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو فضیلت میں مصطفیٰ کے شریک ہو، جو درود میں نبی کے شریک ہو، اسے تم کون ہوتے ہو مصطفیٰ سے دور کرنے والے؟ اس لیے جب جب نبی کا ذکر ہوگا آل نبی کا ذکر ہونا ہی چاہیے۔ درود بتا رہا ہے بغیر آل محمد کے رسول کا ذکر مکمل نہیں ہو۔ اب جب سن لیجئے کیا کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ آل محمد کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں نئی سازش، نیا طریقہ، درود پڑھو چھوٹا والا تاکہ زیادہ پڑھ سکو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میرے بھائی وآلہ ہی کیوں نہیں لگاتا کہ زیادہ پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، 313 بار، 1000 بار، 2000 بار۔ اس لیے آل کو نکال دیا،
صرف نبی پہ پڑھ رہے ہیں اور نبی جانتے تھے، اسی لیے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، خبردار مجھ پہ ادھورا درود مت پڑھو۔ کیا کہا؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا۔ یہ بترا جو ہے وہ ابتر کے قبیلے سے ہے، اور ابتر کہتے ہیں دم کٹے ہوئے کو، جس کی دم کٹی ہو، جس کی نسل بریدہ ہو۔ نبی نے فرمایا خبردار مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھو، جب بھی پڑھو تو مکمل درود پڑھو۔ کہ یا رسول اللہ یہ صلاۃ بترا کیا ہے، ادھورا درود کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک جاتے ہو، یہ ہے دم کٹا درود۔ جب بھی پڑھو وہ آل محمد کو شامل کرو، یہ ہے مکمل درود، یہ ہے مکمل درود۔ تو جب بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا؟ آپ کے سمدھی صاحب گھر آنے لگے، سلام کیا کل آ رہا ہوں لینے کے لیے بیٹی کو یا ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ کے پیر صاحب گھر آنے لگے اور آپ نے کہا حضرت آ رہے ہیں؟ کہاں آ رہا ہوں، کیا کھائیں گے؟ اب تو پیر صاحب جانے کیا دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے بابو 1-1.5 مہینہ ہو گیا لگاتار دورے پہ ہوں، مسلسل چل رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، جہاں جاؤ تو وہی گوشت، وہی انڈا، وہی مچھلی، وہی کھانا، وہی مسالہ، وہی تیل۔ کل ایک دم سادہ جو ہے وہ کھانا بنانا، دال بھات اور سبزی، ہاں اچار اور جو ہے بیسن کی روٹی اور چٹنی، آج سادہ سادہ کھائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جلدی تشریف لائیے۔ اور جیسے حضرت آئے تو 1.5 کلومیٹر کا دسترخوان، یہاں سے وہاں، اتنا لمبا دسترخوان، بہت بڑی بات ہے، اتنا لمبا، یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اماں کو صبح سوکھی روٹی دے دے، بپا کو دوپہر میں کھانا ہی نہیں پہنچایا۔ جب تک چھوٹے تھے مننے سے تھے تو ہر ہفتے ابا کو جب پیمنٹ ملتی تھی، پگار پیسہ، تو آتے وقت آپ کے پسند کی مٹھائی آتی تھی، قلاقند آتا تھا، کھجور آتا تھا، بالوشاہی آتی تھی، میرے بیٹے کو پسند ہے۔ جب سے بیٹا جوان ہوا کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی یہ کہہ کے آئے کہ میں آج وہ مٹھائی لے جاؤں گا جو میرے باپ کو پسند ہے۔ یہ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ صرف آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملے گا کہ اگر علی نیچے بیٹھے ہیں تو حسن چھت پہ نہیں چڑھ رہے، اگر مولا کھڑے ہیں تو حسین بیٹھ نہیں رہے، مولا بیٹھے ہیں تو حسین کھڑے ہیں، مولا لیٹے ہیں تو حسین بیٹھے ہیں۔ کہا حسن و حسین تم چھت پہ کیوں نہیں چلتے؟ کہا علی میرے بابا نیچے بیٹھے ہو، میں چھت پہ چڑھ جاؤں، یہ بے ادبی ہے۔ جب تک باپ نیچے بیٹھا ہو بیٹے کو یہ حق نہیں بیٹھتا کہ اوپر چلا جائے۔ اور جب کھانا کھانے بیٹھیں تو والدہ محترمہ کا انتظار کریں۔ جب والدہ نے کھانا نوالا اٹھایا تب حسن نے جلدی سے ہاتھ ڈالا۔ فضہ نے پوچھا کہ شہزادے تمہیں کھانے میں گوشت بہت پسند ہے اور آج تمہارے پسند گوشت تھالی میں تھا، تم نے انتظار کیوں کیا؟ کہ میں اس لیے رکا ہوا تھا اما فضہ کہ کہیں کسی نوالے پہ ماں کی نظر پڑی ہو اور دل نے چاہا ہو کہ یہ اٹھا لوں اور میں بڑھ کے آگے لے لوں، میری ماں کا دل دکھ جائے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس قدر ماں کا ادب و احترام اور باپ کی تعظیم ہوتی ہے تو مصطفیٰ کندھے پہ لے کے کہتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے حیدری، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مہد سے لے کے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، جن کی زندگی آپ کو ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر آن جنت کی طرف ہدایت کرے گی، وہ اہل بیت ہیں۔
تمام رشتوں کو نبھا کے بتائیں گے وہ اہل بیت ہیں، اس لیے کہ حسین بتائیں گے بہن سے پیار کیسے کرنا ہے، زینب بتائیں گی بھائی سے محبت کیسے کرنی ہے، اون و محمد بتائیں گے ماموں پہ جان کیسے قربان کرنا ہے، حسین بتائیں گے قاسم پہ پیار کیسے نچھاور کرنا ہے۔ یہ آپ کی سبحان اللہ ٹھہر گئی نا؟ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ مولانا سنائیں کہ غوث پاک نے مرغے پہ ہاتھ رکھا وہ ککڑو کو بولنے لگا، تو لوگ دوڑے واہ 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 واہ، کیا تقریر ہوئی کہ ایک کھا گیا بدعقیدہ مرغا تو پیٹ میں مرغا بول رہا ہے، تو کہ سبحان اللہ کتنے اچھے مولانا تھے۔ اور اگر کہہ دو اماں ابا کا ہاتھ چوم لیا کرو، کہا یار کچھ بھی بولتے ہیں، چھوڑیے ان کو، اگلی بار دوسرا بلائیں گے۔ مگر اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا فقط اور فقط تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کا احترام کیا جائے۔ کربلا آپ کو رشتوں کا احترام سکھاتی، آپ نے کربلا